الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کا روانہ تھا، چلنے لگے تو مادروں ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوٹتا چلا گیا، سایہ پسند آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سائیدان. محترم حضرات، سامعین اکرام اور قابل قدر شخصیات، آج میں اس دل کا شاد ہمایوں ہے آپ حضرات کے سامنے اس جلیل قدر عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کی تذکرہ سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف ہے، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی ایک فقط پاک بازی عدل انصاف لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کا ایام قبولیت تھی، بچپن سے زندگی بھی پھولوں کی طرح بیداغ حسین و دلکش تھی. جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کا امام بن گئے، جن کی ولادت کے غم نہیں باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، اور جب گھٹنا چلے تو ماں کو منگتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے محروم کر دیا. جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک منقطع اور خوفناک تھا. ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی تھی. اللہ اللہ کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلانے کا سب بچہ بھی زندہ رہ کر دیا تھا. ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی. وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نہ بل شراب نوشی دوا کوئی بے حیائی کا حوصلہ تھا. سورج شروع ہوتے ہی مکے کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی. رقص و سرور، ناچ گانا، خوض و بستر ان کے محبوب بس بھلا ہوتا تھا. فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا. لیکن قربان جائے ملاک اللیل اور عبداللہ کے درہتین پر، جن کی آمد اللہ کا سلام، جن کی ولادت اللہ کا سلام، جن کی قبولیت اللہ کا سلام، جن کی شفافیت اللہ کا سلام، جن کی نبوت اللہ کا سلام، جن کی رسالت اللہ کا سلام، جن کے خطبہ پہ سجا. پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور بلال بھی کیسے کہ قدرت آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا ہوتے ہی وہ سچ سے توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانیت کا شبہ نہ ہو سکے. آپ کی بات بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بھی نرالی، اسی لیے آپ کی قبولیت بھی اور شان والی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کبھی کسی نے فحش کلامی، نہ کبھی کسی نے بدعہدی اور دغا بازی کی، نہ کبھی کسی گانے بجانے کے مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی کبھی آپ نے پرستش کی. زوال جاہلیت، کفر، معصیت، گندے ماحول میں آپ کی لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور قبولیت میں یہ طرف آپ کے عدل انصاف، تقویٰ و طاعت کے چرچے ہونے لگے تھے. مکے کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طاعت کا شور تھا. خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک بولا بھالا ہے. لات و عزا کی قسم ایسا نہ پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے. تو کوئی کہتا عبداللہ کا درہتین وعدہ کا کتنا سچا ہے. زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن عبداللہ کا لاڈلا وعدہ کی تکمیل سے انتقال نہیں ہو سکتا. ملا ہے خدا کا فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے خدا کا فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے کہیں باہر ہستی میں درہتین ایسا. یا انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سعید الانبیاء بنا کر معاذ کرنا تھا، آپ کو سعید الاقیامت بنا کر معاذ کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کائنات بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت
تھا. في النيران فاجأتني موتة كانوا يسلموا علي قبل أن أبعث إني لأعرف الآن. اب بھی پتھرا کا نام میں جانتا ہوں جب آسد قبل مجھے سلام کیا کرتے تھے. ابتدا بھی تیری بے مثال ہے, انتہائی بھی باکمال ہے. طفولیت میں شبابیت میں سب کچھ تیری بے اعتبار ہے. یا صاحب الجلال یا سید البشر نور العز المنیر لقد نور القمر لا يمكن الفناء كما كان حق. بات از خدا بزرگ تو قصہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.